أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سورہ مریم کی آیت نمبر 41 سے آگے آیت نمبر 41 سے آن ورڈ کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر کرتے ہیں، اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا، جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل کیا، جس نے ہمیں یہ مہلت دی، جس نے ہمیں یہ وقت دیا، اور جس نے ہمیں اپنے ان لوگوں میں شمار فرمایا جو اس کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے ہمیں اپنے ایک صحیح اور سیدھے راستے پر چلنے کی اور قائم رہنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اپنی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ خاص کر اللہ تعالیٰ آخرت کی کامیابیاں ہمیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو اس سے پہلے آیت نمبر 40 تک ہم نے جو کچھ آیات کل دیکھی تھیں، ان کا ترجمہ ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں تاکہ ہمیں یاد دہانی رہے۔ آیت نمبر 16 سے لے کے 40 تک ہم نے کل دیکھا تھا، تو اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 16 سے آنورڈ، اس کتاب میں مریم کا واقعہ بھی بیان کر دو جبکہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر مشرقی جانب آئیں اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا۔ پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح جبریل علیہ السلام کو بھیجا، پس وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ یہ کہنے لگیں، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو کچھ بھی ہے اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں، یا پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ کہنے لگی، بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ اس نے کہا، بات تو یہی ہے، لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت آسان ہے، ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ پس وہ حمل سے ہو گئیں اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں۔ پھر درد ذہ اسے ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا، بولیں کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھولی بسری ہو جاتی۔ اتنے میں نیچے سے آواز آئی، اتنے میں نیچے سے ہی آواز دی کہ آرزدہ خاطر مت ہوں یا پریشان مت ہوں، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرا دے گا۔ اب چین سے کھا پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کو روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئیں۔ سب کہنے لگے، مریم تو نے تو بڑی بری حرکت کی، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا
سب کہنے لگے لو بلا ہم گود کے بچے سے کیسے باتیں کریں۔ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے، اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی ہوں اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی ہوں میں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمتگار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا۔ یہی ہے وہ حق کی بات جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں، وہ تو بالکل پاک ذات ہے۔ وہ تو جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو اور یہی سیدھی راہ ہے۔ پھر یہ فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے، پس کافروں کے لیے ویل ہے یا ہلاکت ہے ایک بڑے سخت دن کی حاضری سے۔ کیا خوب دیکھنے سننے والے ہوں گے اس دن جب کہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، لیکن آج تو یہ ظالم لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو انہیں رنج و افسوس کے دن کا ڈر سنا دے جب کہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا، اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی میں ہی رہ جائیں گے۔ خود زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہیں ہم، اور سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹا کر لائے جائیں گے۔ یہ آیات جو ہم نے کل پڑھی تھی اس کا ترجمہ۔ یہ سورہ مبارکہ جب شروع ہوئی تو سب سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور اس کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ابتدائی آیات جو ہم نے دیکھی، اور پھر کل جو ہم نے سبق پڑھا اس میں حضرت مریم کا واقعہ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، اس کے بارے میں تفصیل سے ذکر ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت واضح انداز میں آیات میں فرما دیا کہ یہی حق اور یہی سچ ہے، یہی واقعہ سچ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بدگمانی کرتا ہے، کوئی اس میں شک و شبے میں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی عقیدے کو، اپنے کہانیوں کو، اپنے معاملات کو، یا جو بھی ان کے عقائد یا ان کی کہانیاں ہیں ان کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کر کے فائن ٹیون کر لے، اور صحیح حقیقی واقعہ جو ہے وہ یہی ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے، اس کے باوجود اگر پھر بھی کوئی اپنے وہی بدعقیدگی جو ہے اس پر قائم رہتا ہے اور اپنے جو من گھڑت قسم کی جو باتیں ہیں ان کے اوپر ہی وہ ڈٹا رہتا ہے، تو ایسے انکار کرنے والوں کے لیے پھر ویل ہے، ہلاکت ہے۔ بڑھتے ہیں ہم آگے انشاءاللہ اگلی آیات کی طرف، آیت نمبر 41 سے آگے، اور آج ہم دیکھیں گے کہ کچھ اور نبیوں اور رسولوں کا تذکرہ بہت ہی مختصر الفاظ میں، اور کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے جو 2 دن ہم نے جو سبق دیکھا ہے، پہلے جو پچھلے 2 رکوع ہیں ان میں واقعہ جو ہے وہ مختصر نہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ وہ واقعات آئے ہیں، اور تفصیل کے ساتھ یہ واقعات جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بڑی خوبصورت انداز سے ایک ترتیب کے ساتھ سارے جو واقعات ہیں سٹیپ بائی سٹیپ وہ ذکر کیا جاتا ہے، اور بڑا ہی خوبصورت انداز میں جیسے موتیوں کی طرح پرویا ہوا ہوتا ہے، اور اس میں زیادہ تفصیلات ہمیں مطلب سمجھنے کے لیے ضروری نہیں ہوتی، ایڈیشنل معلومات جو ہیں، کیونکہ وہ آیات اٹ سیلف ہی بڑی سادہ سی اور بڑی آسان سی ہوتی ہیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے آگے جو آیات ہیں کیونکہ کچھ نبیوں کا ذکر ہے، رسولوں کا ذکر ہے، اور مختصر الفاظ میں ذکر ہے، اور اس کی کیا خاص وجہ ہوگی اس بہت ہی مختصر ذکر کرنے کی، وہ ہم آگے مزید جب بڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے سمجھ میں بھی آئے گا۔ تو لہٰذا
جتنی معلومات ہیں اتنی ہی معلومات کے اوپر ہم فوکس کر کے آگے بڑھیں گے، تاکہ اس کنٹیکٹ کے مطابق جتنی ہمیں انفارمیشن چاہیے اسی کے اوپر ہم اپنی توجہ رکھیں اور اسی سے اپنا سبق جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ بڑھتے ہیں ہم انشاءاللہ آیت نمبر 41 کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاذْكُرْ فِي کتاب، اور آپ ذکر کر دیجئے کتاب میں، ابراہیم کا، اس کتاب میں جو ابراہیم کا ذکر ہے علیہ السلام، آپ اس کے بارے میں بھی ذکر کر دیجئے، بتا دیجئے۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک تھا وہ نہایت سچا نبی، بے شک وہ نبی تھا نہایت سچا نبی، سچا نبی۔ صدیق جو ہے یا صادق جو ہے، صدیق کا رتبہ اعمال اور کردار کے اعتبار سے انسان کا نبیوں کے بعد سب سے جو اعلیٰ درجہ ہے وہ صدیق کا ہوتا ہے۔ صدیق یعنی سچ کے ساتھ سچا، سچ کے ساتھ ہمیشہ ڈٹا رہنے والا، سچ کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہنے والا، اور یہ شہید کے اوپر کا درجہ ہے، یعنی صالحین ہے۔ کردار کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے انسان جو منزلیں طے کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کی، یا اپنا جو اس کی زہد ہے اس کی، تو اس میں اعمال صالح ہیں، صالحین، اس کے بعد شہداء ہیں، شہید ہونے والے، اس کے اوپر کا درجہ صدیقین ہے، صدیق جو ہیں، اور اس کے اوپر نبی ہیں۔ تو ایک انسان، عام انسان جو ہے وہ میکسیمم صدیقین یا صدیق کے درجے تک وہ رسائی حاصل کر سکتا ہے، لیکن صدیق کے درجے تک رسائی حاصل کرنا ایک بہت ہی مضبوط اعصاب کے مالک ہونے کا مطلب نتیجہ ہو سکتا ہے، کہ سچ کے ساتھ ڈٹا رہنا۔ یہ ہمیں سمجھ لیں کہ شہید سے بھی اوپر کا درجہ سچا ہے، صدیق ہے، کیونکہ ظاہری اعتبار سے، اپنے جسمانی قوت کے اعتبار سے کوئی کوشش کرنا، اپنے آپ کو کوئی مصیبت میں ڈھال کر اللہ کے سامنے ڈٹے رہنا اللہ کے حق کے لیے اور اپنی جان دے دینا، اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے اعصاب کی جنگ لڑنا۔ اعصاب کی جنگ، سچ کے ساتھ کھڑے ہو کر ہمیشہ سچ کے ساتھ رہنا، جس طرح کے بھی حالات ہیں، جس طرح کے معاملات ہیں، ہمیشہ سچ کے ساتھ ڈٹے رہنا۔ اور اعصاب کی جنگ جو ہے وہ فزیکل جنگ سے کہیں زیادہ مشکل اور کہیں زیادہ پینفل ہوتی ہے، جس میں انسان جو ہے وہ اپنے زندگی کو بھی برقرار رکھتا ہے اور اپنے جتنی مشکلات ہے اس کو فیس بھی کرتا ہے، اور اس مشکلات سے نکلنے کا حل بھی تلاش کرتا ہے، اور حق کے ساتھ کھڑا بھی رہتا ہے۔ بہرحال اس سے زیادہ ضرورت نہیں، کیونکہ صدیقین جو ہے یہ ایک بہت ہی اعلیٰ اور افضل مقام ہے ایک عام انسان کے لیے، اور جتنے نبی اور رسول ہیں وہ سارے صدیقین بھی تھے، اس کے اوپر کا درجہ نبیوں کا نبی، اور اس کے پھر رسول بھی آتے ہیں ساتھ ہی۔ اور یہاں پر تھوڑا سا ہلکا سا تذکرہ نبی اور رسول کے بارے میں بھی کرتے چلیں، کیونکہ آگے کی آیات میں ہمیں نبی اور رسول جو ہے اس کا بھی ملے گا۔ اس ترجمے میں تو اس کا اتنا زیادہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ نبی اور رسول کا الگ الگ سے جہاں پر ذکر ہے، لیکن اکثر جو ترجمے ہیں اور ان کی تفسیر جو ہم دیکھیں گے تو وہاں پر نبی اور رسول کا بھی تھوڑا سا ایک بتایا گیا ہے کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہوتا ہے، کیوں بعض دفعہ نبی کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور بعض دفعہ رسول کا، اگرچہ اس میں بہت ساری رائے ہیں، بے شمار رائے ہیں، اور مختلف رائے جو ہے وہ مختلف مطلب وجوہات یا مختلف روایات کی بنا پر کوٹ کی جاتی ہیں، لیکن جو غالب رائے ہے، جو اکثریت کی رائے ہے، وہ یہ ہے کہ نبی اور رسول میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ قرآن مجید میں دونوں ٹرم جو ہیں وہ انٹرچینج، یعنی ایک دوسرے کے لیے آئی ہیں، کبھی نبی بھی کا لفظ بھی آیا، کبھی رسول کا لفظ آیا ہے، ایک ہی فرد کے لیے یا ایک ہی نبی اور رسول کے لیے۔ تو لہذا قرآن کی جو تفصیلات ہیں اس کے مطابق ان میں کچھ فرق محسوس نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ مطلب تراجم میں یا مفسرین کے مطابق نبی اور رسول میں کچھ تھوڑا بہت فرق جو ہے وہ ضرور ہے۔ جو اکثریت رائے ہے اس کے مطابق نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ نبی کا مطلب ہے خبر دینے والا، خبر پہنچا دینے والا، باخبر کر دینے والا، خبردار کر دینے والا، ٹھیک ہے۔ تو اور رسول کا مطلب ہے پیغام پہنچانے والا۔ رسالہ بھی ہم جیسے اردو میں بھی رسالہ ہم ورڈ یوز کرتے ہیں، رسالہ، یہ میگزین کو بھی اردو میں رسالہ کہتے ہیں۔ تو رسالہ
پیغام کو پہنچانے والا. پیغام پہنچانے والا جو ہے، جو میسنجر ہے، وہ پیغام لے کر جس جگہ سے پیغام کو اس کو ملتا ہے وہاں سے پیغام کسی بھی صورت میں لے کر ٹریول کرتا ہے کسی دوسرے مقام پر، اور وہاں پر جا کے اس پیغام کو وہ پہنچا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر نبی جو ہے آگے اس پیغام کی خبر آگے پہنچا دیتا ہے. یہ میں اپنے الفاظ میں کچھ آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ میں خود بھی سمجھ سکوں اور آپ کے لیے بھی، کہ ایک پیغام کو لے کر پہنچانا دوسروں تک، رسالہ، اور پھر اس پیغام کو آگے پھر تشہیر کرنا، آگے دوسرے لوگوں کو خبردار کر دینا، ان کی اس کی خبر دے دینا، وہ نبی. اور اس تعریف کے مطابق سارے جو پیغمبر ہیں وہ سارے کے سارے نبی ہیں، کیونکہ سب نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا، اللہ کے پیغام کو پھیلایا، خبردار کیا لوگوں کو اللہ کے پیغام سے، اور اللہ کی جو نصیحت ہیں ان سے خبردار کیا. لیکن کچھ اللہ کے پیغمبر ایسے ہیں جن کے اوپر ایک نئی شریعت بھی ملی، جن کو ایک رسالہ بھی ملا، یا جن کو ایک نئی شریعت یا کتاب بھی ملی، جیسا کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں ہے، حضرت موسیٰ کے بارے میں ہے، حضرت عیسیٰ کے بارے میں، کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتاب یا صحیفے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبی اور رسول دونوں ہیں، کیونکہ انہوں نے خبر کو پہنچایا بھی رسول کے طور پر اور آگے اس کو پھیلایا بھی نبی کے طور پر. تو لہذا جو رسول ہے وہ رسول اور نبی ایٹ اٹ سیم ٹائم ہے، اور جو نبی ہے وہ صرف نبی ہے، وہ پچھلی ہی شریعت، اس سے پہلے رسول کا جو پیغام ہے، اس سے پہلے کسی رسول نے جو پیغام لے کر آیا، یا اس سے پہلے کی جو شریعت ہے اسی شریعت کو انہوں نے آگے لوگوں تک یاد دہانی کرائی، ان کو باور کرایا، ان کو باخبر کیا، اس کے متعلق ان کو آگاہ کر دیا، اور دوبارہ سے ریوائز کرا دیا، ریمائنڈ کرا دیا ان کو. تو یہ ہلکا سا ڈفرنس جو ہے رسول اور نبی میں یہ پایا جاتا ہے اکثریت جو رائے ہے اس کے مطابق. لیکن بہت ساری رائے یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی زیادہ خاص فرق نہیں، کیونکہ قرآن مجید میں دونوں ایک دوسرے کے لیے آئے ہیں. بہرحال ہم آگے جب بڑھیں گے تو اس میں تھوڑا سا فرق اگر ہمیں نظر بھی آئے تو ہم اس کو درگزر بھی کر دیں گے، کیونکہ یہاں پر ہم بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے اس کے. لیکن جو ہلکا سا فرق اس کے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اکثر مفسرین جو ذکر کرتے ہیں وہ ہمارے ذہن میں رہے تو ہمارا ایک زیادہ مطلب وسیع انداز سے ہم اس پیغمبر کے بارے میں ہم جان سکتے ہیں کہ وہ کس پائے کا تھا. ہاں، جو نبی جس کے بارے میں صرف ذکر کیا تو وہ نبی ضروری نہیں کہ وہ خالی نبی ہی ہے، وہ رسول بھی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا یہاں پر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت جو ہے وہ ان کی بہت ساری سنتیں آج بھی مطلب شریعت محمدی میں بھی ان کو انڈورس کیا گیا ہے، تو لہٰذا وہ نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے. لیکن کچھ جو ہے جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ان کی شریعت کو آگے لے کر چلے تو وہ نبی ٹھہرے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ رسول ٹھہرے، کیونکہ ان کے اوپر کتاب بھی نازل ہوئی، ان کو ایک نیا پیغام بھی ملا، اور پچھلے پیغام میں سے جو چیزیں فلٹر کر کے آگے ضروری تھیں وہ امپلیمنٹ کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے. بہرحال واللہ عالم بالصواب، یہ ہم نے اپنی جو ناقص سا علم ہے اس کے مطابق کچھ سمجھنے کی کوشش کی. اس میں اگر کچھ کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اس کی صحیح سمجھ سے ہمیں روشناس کرائے. اللہ تعالیٰ آمین یا رب العالمین. بڑھتے ہیں ہم، اسی طرح سے ہم آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ آسانی سے آیات کو کور کریں گے. جو بنیادی 2 نقطے تھے وہ میں نے ابھی پہلے اسی لیے ذکر کر دیا تاکہ آگے ہمیں بڑھنے میں آسانی ہو. دوبارہ سے شروع کرتے ہیں آیت نمبر 41. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہ کان صدیقا نبیّا. اب ذکر کر دیجئے کتاب میں ابراہیم کا، بے شک وہ نہایت ہی سچا ایک صدیق نبی تھا جو حق کے اوپر، سچ کے اوپر ڈٹا رہنے والا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام لاکھوں کی بہت بڑی آبادی میں وہ اکیلا واحد شخص تھا جو حق کے لیے کھڑا ہوا. کوئی اور بھی اللہ کا نام لیوا نہیں تھا، اس کے اللہ کی طرف کوئی سوچنے والا بھی نہیں تھا. اور بہت بڑی آبادی میں صرف ایک اکیلا بندہ وہ وہاں پر کھڑا ہو کر حق کی بات کرتا ہے اور حق کی تنبیہ کرتا ہے. اور ایک ایسا شخص جس کے اپنا والد جو ہے
جس کا اپنا باپ وہ بت پرست ہونے کے ساتھ ساتھ بت تراش ہے، بتوں کو تراشتا ہے، اور بتوں کو تراشنے کی وجہ سے اس آبادی میں یا اس قوم میں اس کا ایک بڑا ہی اہم مقام ہے بت پرستی میں، اس کا بیٹا جو ہے وہ ایک حق کے ساتھ کھڑا ہوا۔ اس سے ہمیں تھوڑا سا اندازہ کرنے کے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو صدیق کہا گیا کہ کس قدر وہ ایک بڑا کام تھا، کہ لاکھوں کی آبادی، کہتے ہیں کہ 4 یا 5 لاکھ سے زیادہ بھی آبادی ہو سکتی ہے اس وقت کی، وہ پورے علاقے کی یا اس پوری مطلب بستی کی، یا 2-2.5 لاکھ تو کم از کم ہوگی، مختلف رائے ہیں اس بارے میں۔ بہرحال ایک بہت بڑی آبادی تھی جس میں وہ اکیلے کھڑے ہوئے اور حق کے ساتھ ڈٹے رہے وہ۔ تو وہ ان کا اپنے ابو کے ساتھ، ان کا جو باپ ہے اس کے ساتھ مکالمہ ہے جو بڑی خوبصورتی کے ساتھ آگے ہم دیکھتے ہیں۔ اس قولا، جب اس نے کہا، لی ابی ہی، اپنے باپ سے، یا اباتی، اے اب میرے ابا جان، لما تعبدو ما لا لما تعبدو، کیوں تم عبادت کرتے ہو، ما لا یسمع، جو وہ نہیں سنتا، ولا یبصر، اور نہ ہی وہ دیکھتا ہے، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ وہ کام آ سکتا ہے تجھ سے کچھ بھی۔ آپ اس ایسے معبودوں کی یا ایسے بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو تو نہ تو سن سکتے ہیں، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں۔ یا اباتی، اے میرے ابا جان، حضرت ابراہیم ہی کہہ رہے ہیں کہ اے میرے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، بے شک میں یقیناً آیا ہے میرے پاس علم، بے شک میرے پاس میرے اللہ نے مجھے ایک علم دیا ہے، ما لم یأتک، جو نہیں آیا آپ کے پاس، جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں، جو آپ کے پاس ابھی تک نہیں پہنچا، وہ علم مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، تو پیروی کر میری، میں بتلاؤں گا تجھے سیدھا رستہ۔ آپ میری پیروی کیجئے، آپ میری بات مان دیجئے، اب میری بات جو ہے وہ دھیان سے سنیے اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کر دیجئے، میں آپ کو ایک سیدھے رستے کی طرف گامزن کروں گا۔ یا اباتی، اے میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان، نہ تو عبادت کر شیطان کی، اے ابا جان یہ شیطان جو ہے اس کی عبادت مت کیجیے، اور یہ شیطان کے ہی وسوسے یا شیطان کے ہی پھیلائے ہوئے سارے گمراہیاں ہیں لوگوں کے دلوں میں، جو شرک تک لے جاتی ہیں۔ اور شیطان کا سب سے بڑا جو ٹارگٹ ہے، یا سب سے جو شیطان نے جو اپنا ٹارگٹ اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کا، تو اس قدر گمراہ کرے کہ وہ شرک تک لے جائے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی بجائے کسی دوسرے کے سامنے سجدہ ریز کر دے اس کو، یہی اس کا ٹارگٹ ہے۔ اور اسی ٹارگٹ سے بچنے کے لیے پھر ایک مسلمان جو ہے وہ ایک انتہائی کوشش میں مصروف رہتا ہے۔ بہرحال اے ابا جان، شیطان کی عبادت مت کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان تو رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے، شیطان نے تو اپنے رحمان کی یا اللہ کی بہت بڑی نافرمانی کی ہے۔ یا ابتی انی اخاف، یا میرے ابا جان میں بے شک کہ میں ڈرتا ہوں، ان یمسک، کہ چھوئے تجھے، کہ آپ کو چھوئے، عذاب، کوئی عذاب۔ عذاب کا مطلب مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کوئی آپ کی مہلت نہ ختم ہو جائے، چاہے وہ مہلت ختم ہو کر دنیا میں عذاب مل جائے، یا مہلت ختم ہو کر موت سے ہمکنار ہو جائیں آپ، اور آخرت کا عذاب جو ہے وہ آپ کے لیے منتظر ہو، تو میں اس عذاب سے ڈرتا ہوں، اس مہلت کے ختم ہونے کی وجہ سے جو عذاب ہے اس سے ڈرتا ہوں، من الرحمانی، جو آپ کے رب کی طرف سے یا رحمان کی طرف سے ہے۔ فتکون للشیطان ولیہ، پھر تو ہو جائے گا شیطان کا دوست، پھر تو ہو جائے گا شیطان کا دوست، پھر اگر ایسا کوئی معاملہ ہو گیا کہ اس عذاب کے آنے سے پہلے اگر آپ نے اپنی اصلاح نہیں کی، یا وہ مہلت ختم ہو گئی اور اگر آپ عذاب کے سے درکنار ہو گئے، دو چار ہو گئے عذاب سے، تو پھر تو آپ شیطان کے ساتھی ہی ٹھہر جائیں گے، پھر تو شیطان کا ساتھی یا اس کا دوست ہی ہو جائے گا۔ یعنی اس مہلت کے ختم ہونے سے پہلے اگر آپ نے اصلاح نہ کی اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، تو پھر مہلت ختم ہونے کے بعد تو پھر آپ کے اوپر کہنے کے ٹھپا لگ جائے گا کہ یہ شیطان کا ہی ساتھی ہے۔ لہٰذا مہلت ختم ہونے سے پہلے کسی بھی وقت کوئی بھی بندہ
चाहे शिरक में या किसी भी गुनाह में कितना भी डूबा हुआ है, वो वापस लौट आए अल्लाह के यहाँ और वहां पर आकर अपनी तौबा को पेश कर दे, तो फौरन अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल करते हैं। बहुत सारी ऐसी मिसालें मिलती हैं। यहाँ तक कि एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैदान जंग में मैं अगर किसी मुशरिक ने मेरे ऊपर हमला किया और मेरे बाजू को भी काट दिया और मुझे शदीद जख्मी कर दिया, और फिर लड़ते लड़ते एक वक्त ऐसा आ गया कि वो मेरी तलवार के नीचे आ गया, और वो मुझसे बचने के लिए अगर उसने कलमा पढ़ लिया तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम उसे माफ कर देना, तुम उसके छोड़ दोगे, उसको नहीं कत्ल करोगे। तो उस सहाबी ने कहा कि यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उसने मेरा बाजू जो है वो काट दिया हुआ और मुझे शदीद जख्मी किया हुआ है, इस हालत में भी, तो इस हालत में भी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, इस हालत में भी, क्योंकि इस हालत में जबकि उसने कलमा पढ़ लिया, अगर तू उसे कत्ल करेगा तो क़यामत के दिन तू उसकी जगह होगा और वो तेरी जगह होगा। तो यानी आखिरी वक्त में भी अगर अल्लाह ताला हिदायत दे दे और वो हिदायत को कबूल करते हुए तौबा करके अल्लाह के हजूर अपनी माफ़ी को पेश कर दे, तो अल्लाह ताला तो फौरन मगफिरत करने वाले और फौरन बख्श कर उसको कबूल करने वाले, उसको माफ़ करने वाले हैं। तो लेकिन उसकी शर्त यह है कि वो मोहलत ख़त्म होने से पहले। तो इसी का यहाँ पर डर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के बारे में भी कहा कि मुझे तो डर है कि वो मोहलत ख़त्म होने से पहले या अजाब के दो चार हो जाने से पहले मुझे डर है कि आप कहीं शैतान के साथी ही ना ठहर जाएं। काला अरागिबु, तो कहा आज़र ने, आज़र, अब ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप जो है उसका नाम आज़र था, तो आज़र ने कहा अरागिबुन, क्या बेरगबती करने वाले हो, क्या तुम मतलब कन्नी कतराने वाले हो, अंता तू अन आलिहती या इब्राहिम, ए इब्राहिम मेरे माबूदों की, ए इब्राहिम क्या तू मेरे माबूदों से बेरगबती करने वाले हो या मेरे माबूदों को से किनारा कशी करने वाले हो या उनसे तू बेरुखी करने वाले हो। लाइन लम लाइन लम तंतही, यकीनन अगर तू ना बाज आया इस बेरगबती से, लार्जुमन्नका, तो जरूर मैं तुझे संसार कर दूंगा। वो देखें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कितनी अदब और एहतराम के साथ अपने बाप के साथ गुफ्तगू की और उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके बाप का फिर आगे से रवैया वो किस कदर सख्त और किस कदर मतलब बेपरवाह किस्म का, कि हजरत इब्राहिम से कहता है कि क्या तू मेरे माबूदों की से बेरगबती करता है, और अगर तू इससे बाज में आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा। वह जुर्नी मलिया, और तू छोड़ जा मुझे हमेशा के लिए, और इससे पहले कि मैं तुझे संसार कर दूं तू यहाँ से चला जा, ये बस्ती को छोड़कर यहाँ से दूर हो जा। तो उनके बाप ने आगे से उसको समझने की बजाय उल्टा डांट कर उनसे कहा कि तू यहाँ से चला जा अगर जाना चाहता है, वरना मैं तुझे संसार यानी मौत की धमकी, कत्ल की धमकी तक उनके बाप ने उनको दे दी। काला सलाम अलैका, कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सलाम तुझ पर, ये सलाम तुझ पर, उनसे अलहदा होने के लिए या बस्ती छोड़ने के लिए कि ठीक है तुझ पर सलामती हो या तुझ पर सलाम हो, मैं तो अपनी बस्ती को छोड़ने यानी वहां से अब अलहदगी का इख्तियार करने का यहाँ पर कसद कर लिया। तो कहा कि इब्राहिम ने सलाम हो तुझ पर, सअस्तगफिरु लका रब्बी, अनकरीब मैं बख्शिश मांगूंगा तेरे लिए अपने रब से, अनकरीब मैं तेरे लिए अपने रब से बख्शिश तलब करूंगा या बख्शिश मांगूंगा। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के लिए बख्शिश की यहाँ पर दुआ की अपने रब से, लेकिन बाद में जब उनको पता चला कि किसी मुशरिक के लिए अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करना वो जायज़ नहीं है, तो लिहाजा उसकी मौत के बाद, बाप की मौत के बाद फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर बख्शिश की दुआ नहीं की। तो यहाँ से अंदाज़ा होता है और इसके मुतल्लिक़ दूसरे वाक़यात से भी कि किसी मुशरिक जो है उसके लिए उसकी हिदायत की दुआ तो की जा सकती है कि या अल्लाह इसको हिदायत दे, या अल्लाह इसको अपनी सीधे रास्ते पर लेकर आए, ये बात सुने और तेरी तरफ रुजू करे, इस तरह से उसकी हिदायत की दुआ तो की जा सकती है, लेकिन उसकी बख्शिश की दुआ नहीं की जा सकती, क्योंकि मुशरिक के लिए तो अल्लाह ताला का अटल और तयशुदा फैसला है कि शिरक की कोई भी किस्म अगर कोई लेकर उसके हुजूर पेश होगा तो उसको वो कभी भी माफ नहीं करेगा, चाहे दुनिया में उसने कितने ही बड़े बड़े आमाल कर लिए। तो लिहाजा जब अल्लाह ताला अपनी बात से टलने वाला नहीं,
تو اس کے لیے مغفرت طلب کر کے کس بات کو ہم خواہش کرتے ہیں جو کہ ایک ناممکنات میں سے ہے. تو لہذا کسی مشرک کے لیے جو کہ طے شدہ مشرک ہے، خاص کر اس کی موت کے بعد کہ وہ شرک میں ہی ڈوبا رہا اور اس دنیا سے چلا گیا یا اس کی مہلت ختم ہو گئی، تو اس کے بعد اس کے لیے مغفرت کا دروازہ جو ہے وہ ہمیشہ سے بند ہے. اس کے لیے مغفرت کرنا، مغفرت کی دعا کرنا، بخشش کی دعا کرنا یہ بے سود ہے اور اس کی اجازت بھی نہیں. ہاں، اس کی زندگی کے دوران اس کے لیے ہدایت کی دعا جو ہے وہ ضرور کی جا سکتی ہے، اور کوشش کرنا ہے دعا کے ساتھ ساتھ وہ زیادہ اہم ہے کہ وہ کسی طرح سے ہدایت کے رستے پر آ جائے. اللہ علم بالصواب. تو حضرت ابراہیم نے کہا جب وہ ان سے علیحدہ ہونے لگے کہ سلام علیکہ، تجھ پر سلام، میں تیرے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا کروں گا یا بخشش طلب کروں گا. انہ کان بی خفیہ، بے شک وہ ہے مجھ پر بہت ہی مہربان، میرا اللہ بے شک مجھ پر بہت مہربان ہے. وَآتَزِلُکُم، اور میں کنارہ کرتا ہوں تجھ سے، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّہِ، اور جس کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، یعنی میں تجھ سے اور تیرے معبودوں سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں، علیحدگی اختیار کرتا ہوں. وَأَدْعُو رَبِّی، اور میں تو صرف اپنے رب کو ہی پکارتا ہوں. عسا، امید ہے، اللہ اکون، کہ نہیں ہوں گا میں، بدعاء ربی، اپنے رب کو پکارنے میں، شکیباً، بے نصیب. مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکارنے میں بے نصیب نہیں ہوں گا، یعنی مجھے یہ امید ہے کہ میرا رب میری پکار کو سنے گا اور میری مدد فرمائے گا اور میرے لیے رحمت فرمائے گا. فلما، پھر جب اعتزلہم، وہ کنارہ کر گیا ان سے، پھر جب ان سے علیحدگی یعنی ابراہیم اور ان کے بتوں سے اور دوسری جو بت پرست قوم سے جب اس سے وہ کنارہ کشی اختیار کر لی، علیحدگی اختیار کر لی، دوسری جگہ پر وہ چلے گئے، شفٹ ہو گئے، اس کے بعد وما یعبدون من دون اللہ، اور جو سب وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، یعنی جب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے اور اس کے بتوں سے، اس کے معبودوں سے الگ ہو گئے. وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو ہم نے عطا کیے اس کو اسحاق اور یعقوب. اسحاق اور یعقوب کی عطا کیے ہم نے ان کو دو بیٹے، اسحاق بیٹا اور یعقوب ان کو پوتا جو ہے وہ بھی عطا کیا. یہی وہ اسحاق اور یعقوب ہے جس کا حضرت لوط علیہ السلام کی طرف جاتے ہوئے رستے میں ایک فرشتہ وہ رکا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور اس فرشتے نے بشارت کی نہ صرف اسحاق کی، ان کے بیٹے کی، بلکہ اس کے بعد ان کے پوتے کی بھی. اور یہ حضرت اسحاق جو ہے وہ حضرت اسماعیل کے چھوٹے بھائی ہیں. حضرت اسماعیل جو ہیں وہ ان سے بڑے بھائی ہیں، وہ اس سے پہلے ہیں، اور وہ کیونکہ الگ رہتے تھے یا ان کو الگ جو سرزمین حجاز تھی وہاں پر اللہ کے حکم سے انہوں نے چھوڑ دیا تھا. بہرحال ایک بڑھاپے کی عمر میں ان کو اسحاق بیٹا اور پھر یعقوب ان کو پوتے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا. وَقُلَّا، اور ہر ایک، جعلنا نبیہ، ہم نے بنایا نبی، اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا. ہر ایک یعنی اسحاق اور یعقوب ان دونوں کو ہم نے نبی بنایا جو دین ابراہیمی کو، شریعت ابراہیمی کو آگے پھیلانے والے تھے. وَوَهَبْنَا لَهُمْ، اور ہم نے نوازا ان کو، من رحمتنا، اپنی رحمت سے، ان نبیوں کو یعنی اسحاق اور یعقوب کو ہم نے اپنی رحمت سے نوازا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے بنایا ان کے لیے لسان صدیقاً علیہ، سچائی کی زبان کو بہت بلند، اور ہم نے ان کے لیے سچائی کی زبان کو بہت بلند بنایا، یعنی کہ وہ بھی صدیق تھے، وہ بھی سچ کے ساتھ کھڑے ہونے والے تھے، اور ان کا یہ سچ کے ساتھ کھڑے ہونے والے مقام کو ہم نے بہت بلند کر دیا، یا ہم نے ان کو صدیق جیسے بلند مقام سے بلند مقام بھی عطا کیا. وذکر، اور آپ ذکر کیجئے، فی الکتاب موسیٰ، کہ اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، انہ کان مخلصا، کہ بے شک تھا وہ چنا ہوا، وکان رسول النبی، اور تھا وہ نبی مرسل. بے شک وہ چنا ہوا اللہ کا خالص بندہ، اللہ کا خاص چنا ہوا بندہ تھا، اور نبی مرسل تھا. یہاں پر دیکھیں رسول اور نبی دونوں ایک ساتھ میں آگے. نبی مرسل یہاں پر ذکر کیا کہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا وہ رسول تھا.
لیکن جیسا کہ پہلے میں نے اسی لیے تمہید میں کر دیا کہ اکثر ترجمے اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر رسول اور نبی دونوں کو الگ الگ ترجمہ کیا گیا ہے، اور اس میں پھر انہوں نے اس ڈفرنس کو بھی کچھ طریقوں سے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے ذہن میں رکھا کہ وہ جو تفسیریں ہیں اس میں اکثر جو ہے رسول اور نبی میں جو فرق ہے وہ کیا ہے، اور جو رسول ہے وہ ایک رسول ہونے کے ساتھ ساتھ نبی بھی ہے، لیکن جو نبی ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اس کے ساتھ رسول بھی ہے، اس ٹرانسلیشن کے حساب سے یا اس ترجمے کا جو فرق ہے اس کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو۔ بہرحال اس کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کر دیجئے جو کہ اللہ کا چنا ہوا نبی مرسل تھا، یا اللہ کا چنا ہوا رسول تھا جس نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آگے پہنچایا۔ یہ مختصر الفاظ میں ہے کیونکہ ان کی تفصیل جو ہے وہ آگے سورہ طٰہٰ میں بھی انشاءاللہ آئے گی، خاص کر حضرت موسیٰ کی، اور اس کے بعد تو اس میں جب تفصیل جیسے جیسے آئے گی، جس انداز سے آئے گی اس انداز سے ہم اس کو پھر آگے دیکھیں گے، کیونکہ یہاں پر انتہائی مختصر طور پر ہے تو اس لیے ہم مختصر ہی اس کو آگے لے کر بڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسحاق اور یعقوب کا ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کون کون سے نبیوں کا ذکر آ رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کا ذکر ہوا، اس کے بعد اسحاق اور یعقوب جو ہیں نبی، ان کا بھی ذکر ہوا، اور اس کے بعد اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا جو کہ نبی مرسل تھے، نبی اور رسول تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ، اور ہم نے آواز دی اسے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، من جانب الطور الایمنی، طور کی دائیں جانب سے۔ جب وہ حضرت موسیٰ مدین سے مصر کی طرف اپنا سفر پر تھے تو طور کے قریب، طور کے کسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان سے ہم کلام ہوا، اور وہاں پر ان کو نبوت جو ہے وہ بھی اس کا بھی بتایا کہ تمہارے لیے نبوت ہے، تو وہ بھی ایک الگ سے واقعہ ہے۔ تو وہ طور پہاڑ کا جو کہ ان کے دائیں جانب ان کو اللہ تعالیٰ لے گیا ایک طرف، اور وہاں پر وہ ہم کلام ہوا، یا اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا۔ تو اور ہم نے آواز دی اسے طور کی دائیں جانب، وَقَرَّبْنَاهُ، اور ہم نے اسے قریب کیا، نجینا، سرگوشی کے لیے، سرگوشی کے لیے، یا ایک الگ طریقے، الگ سے بات کرنے کے لیے ہم نے اس کو ایک الگ کر کے طور کی دائیں جانب ہم نے اس کو بلا کر وہاں پر اس کو آواز دی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ رَحْمَتِنَا، اور ہم نے عطا کیا اس کو اپنی رحمت سے، أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، ہارون جو اس کا بھائی تھا اور نبی تھا، ہارون اس کا جو بھائی تھا اس کو نبی بنا کر اس کے لیے رحمت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بعد میں پھر اپنے بھائی ہارون کے لیے بھی دعا کی کہ اس کو بھی میرا ساتھی بنا دیجئے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو بھی نبی کے رتبے پر فائز کر دیا، یا ان کو بھی نبی کا عہدہ جو ہے وہ دے دیا۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور آپ ذکر کیجئے اس کتاب میں اسماعیل کا علیہ السلام، اس کتاب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے۔ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، کہ بے شک تھا وہ وعدے کا سچا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وعدے کا سچا بھی کہا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تو بہت سخت اور بہت مشقت والے وعدے جو انہوں نے اپنے باپ حضرت ابراہیم سے کیے، ان کے اوپر انہوں نے اپنی ثابت قدمی کو مطلب ثابت کیا۔ مطلب اپنی پوری آبادی کو چھوڑ کر ایک بنجر اور بیاباں آبادی میں جب وہ چھوڑ گئے، اس وقت گو کہ وہ بالکل بچے تھے، لیکن جب وہ جیسے جیسے بڑے ہوئے تو یقیناً دل میں آتا ہے کہ ہمارے باپ نے یہاں پر ہم سے کہاں پر چھوڑ دیا، اور اتنی دور خود ہیں اور ہم یہاں پر اتنی مشقت سے رہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے بڑے صبر کے ساتھ اللہ کا حکم جانتے ہوئے اس کے اوپر لبیک کہا، اور جو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ان تک پہنچا، نصیحت پہنچی، ہدایت پہنچی، ان کے اوپر وہ کاربند رہے اور اپنے وعدے کو انہوں نے نبھایا۔ پھر اس کے بعد جب خواب میں قربانی کا دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل کی قربانی جو سنت ابراہیمی ہمارے ہاں آج بھی ہے، تو اس کے اوپر بھی پھر حضرت اسماعیل نے کہا کہ آپ مجھے صابر پائیں گے، تو یعنی اپنے رب کے ساتھ اور اپنے والد صاحب کے ساتھ جو انہوں نے وعدے کیے ہوئے تھے حضرت ابراہیم کے ساتھ، ان کے اوپر وہ پوری طرح سے ڈٹے رہے، اسی لیے ان کے لیے یہاں پر سچا صادق الوعد، وعدے کا سچا جو ہے وہ بھی یہاں پر ذکر کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ تھا بھیجا ہوا نبی، وہ بھی اللہ کا بھیجا ہوا ایک نبی تھا، رسول النبی، وہ بھی نبی مرسل تھا۔
تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر آ گیا، وَقَانَ يَعْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اور حضرت اسماعیل کا یہ آ رہا ہے کہ وہ تھا حکم کرتا اپنے گھر والوں کو بالصلاۃ والزکوٰۃ، نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ نماز اور زکوٰۃ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ بھی اس کا ذکر آتا ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ جو ہے وہ اولین دین جو ہے ان میں بھی تھی، اور وہ ہو سکتا ہے کہ مختلف طریقے سے رائج ہو، لیکن نماز اور زکوٰۃ جو ہے وہ ہمیشہ شریعت جتنی بھی شریعت الہی رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے جتنے دین رہے ہیں ان میں وہ مطلب شامل رہی ہے۔ بہرحال وہ حکم کرتا تھا اپنے گھر والوں کو نماز کا بھی اور زکوٰۃ کا بھی، وَقَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ تھا اپنے رب کے نزدیک نہایت پسندیدہ، اپنے رب کی رضا حاصل کرنے والا اور اپنے رب کا پسندیدہ بھی تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور آپ ذکر کیجئے کتاب میں ادریس کا، ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کچھ جو رائے ہے، بہت کم رائے ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہی کوئی نبی تھے، لیکن کثرت رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے نبی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ تو جب آئے تو اس وقت شرک کا میٹر جو ہے وہ بہت ہی بڑھ چکا تھا، اور شرک کے لیے سب سے پہلا جو رسول یا نبی جو آئے وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ اس سے پہلے بھی کچھ اور بھی ایک دو کا ذکر آتا ہے جنہوں نے اپنے جو قوم جو ہے ان کو گمراہی سے بچانے کے لیے، سیدھا راستے پر رکھنے کے لیے کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ احکامات جو ہیں ان کو ذکر کیا، یا نصیحتیں، یا حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے جو نصیحتیں تھی ان کو واپس اپنے یاد دہانی کے لیے، تو ان میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو زیادہ غالب رائے یہی ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کے نبی ہیں۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور آپ ذکر کیجئے کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ بے شک وہ بھی نہایت سچا نبی تھا۔ یہ بھی نبی سچ کے ساتھ کھڑا رہنے والا، سچ کے ساتھ ڈٹا رہنے والا اللہ کا نبی تھا۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے بلند کیا اسے بہت اونچے مقام پر، یعنی ہم نے اس کو بھی ایک بلند مقام اور مرتبہ جو ہے وہ عطا کیا، ادریس علیہ السلام کو بھی۔ اولئک الذین انعم اللہ، اب یہ سارے جو اوپر ذکر ہوئے ہیں ان کے بارے میں ہے کہ یہ سارے یہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جو جن کے اوپر انعام کیا، جن پر انعام کیا اللہ نے، من النبیین، نبیوں میں سے وہ لوگ، یعنی سارے نبیوں کے اوپر ایمان ہوا، لیکن نبیوں میں سے کچھ لوگ جن کا اوپر ذکر ہوا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ من ذریت آدم، اب نبیوں میں کس طرح کے لوگ آئے، یہ تفسیر میں ہمیں ملتا ہے کہ دو تین جہاں پر جو کیٹیگری ہیں اس اعتبار سے، من ذریت آدم، آدم کی اولاد میں سے، ترتیب کے ساتھ اگر بڑھے ہم تو آدم کی اولاد میں سے ہمیں ابھی حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ملا کہ جو ویسے تو ساری بنی نوع انسانی جو ہے وہ مطلب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، لیکن اس کے بعد پھر جو سٹیپس جیسے ہم پڑھیں گے تو ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ کیا ترتیب یہاں پر ہے، کہ من ذریت آدم، کہ آدم کی اولاد میں سے اب حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہوا، وہ بھی نبی تھے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور ان کی نسل میں سے جنہوں نے ہم نے اٹھایا نوح کے ساتھ، یعنی وہ لوگ جن کو پھر نوح کے ساتھ ہم نے کشتی کے پر سوار کر کے اس قوم سے بچا کر اس کے بعد ان کی آگے نسل چلائی، ان لوگوں میں سے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، حضرت نوح کے بعد جو نبی آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، تو یہ دوسری سٹیج یہاں پر ذکر ہو گئی، جن کو ہم نے نوح کے ساتھ اٹھایا یا نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کر کے اس عذاب سے بچایا، اور اس کے بعد آگے نسل جو ہے وہ آگے بڑھی، حضرت نوح علیہ السلام جن کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے بہت اچھی طرح سے۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ، وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم کی اولاد میں سے، اور ابراہیم کی اولاد میں ہم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور ان کے ساتھ اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہوا، جو بنی ابراہیم ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے، اور اسماعیل بڑے بیٹے اور اسحاق ان کے چھوٹے بیٹے۔ وہ اسرائیل، اور
اسرائیل، اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ٹائٹل تھا، اور یعقوب ان کا بھی اوپر ذکر ہم نے دیکھا کہ وہ حضرت یعقوب جو ہیں وہ بنی اسحاق میں، حضرت ابراہیم کے آگے پھر جو نسل چلی وہ اسرائیل، یا حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل جو ہے اسرائیل، اس میں سے بھی، اور اس میں سے ہم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو اوپر ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ لڑیاں چل رہی ہیں، اور پھر بنی ابراہیم میں حضرت اسحاق کی لڑی سے تو پھر حضرت یعقوب اور پھر بنی اسرائیل بنے، اور پھر حضرت اسماعیل سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بعد میں آخری نبی کے طور پر اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے۔ بہرحال یہ سارے جو ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انعام کیا اللہ تعالیٰ نے، وَمِمَّنْ ہَدَيْنَا، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی، وَاجْتَبَيْنَا، اور ہم نے ان کو چن لیا۔ یہ سارے وہ لوگ تھے جن کے اوپر انعام کیا، جن کو ہم نے ہدایت بھی دی، اور ان کو خاص طور پر چن لیا اپنی میزبانی کے، اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے اور اس کو پھیلانے کے لیے۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمانی، اور جب ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے یا ان کے اوپر پڑھی جاتی ہے، جب پڑھی جاتی تھیں ان پر آیات رحمان کی، اللہ کی آیات جب ان کے اوپر پڑھی جاتی تھی، خروا، تو وہ سب گر پڑتے تھے، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وہ بکین، اور روتے ہوئے۔ جب ان کے اوپر اللہ کی آیات پڑھی جاتی تھی تو وہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے تھے، وہ گر پڑتے تھے سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے۔ تو یہ سارے نبی اور رسول جو ہیں یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رحمتیں نازل کی اور جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیے، اور وہ جب ان کے اوپر الرحمن کی آیات یا اللہ کی تعالیٰ کی آیات جو ہیں وہ سنائی جاتی تھی یا پڑھی جاتی تھیں، تو پھر وہ سجدہ کرتے ہوئے، مطلب روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے تھے۔ یہ آیت سجدہ ہے، اور اس کے بارے میں پچھلی دفعہ بھی ہم نے ایک مختصر انداز میں یاد دہانی کے لیے کہ آیت سجدہ جو ہے اس کے اوپر سجدہ کرنا واجب یا فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے، لیکن اس کو ضرور کرنا چاہیے جب بھی آپ کے لیے ممکن ہو، اور اس کو بہت آسان کر دیا گیا ہے، کیونکہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے وضو جو ہے وہ اس کی لازم شرط نہیں ہے، البتہ پاکیزگی کی، آپ کے پاک ہونے کی، پاک صاف ہونے کی شرط جو ہے وہ باہر القائم ہے۔ تو اگر وضو کی شرط بھی نہیں ہے اس کے لیے، اور اس کے لیے قبلہ رخ ہونے کی بھی شرط نہیں ہے، کسی بھی رخ آپ ہیں اسی طرف آپ وہ سجدہ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے زمین پر جیسے نماز میں ہم سجدہ کرتے ہیں اس طرح سے سجدہ کرنے کی بھی شرط نہیں ہے۔ اگر آپ سجدہ کر سکتے ہیں اس میں تو وہ بہت اہم ہے، اس طرح سے کرنا چاہیے، وگرنہ مطلب اشارے کے ساتھ صرف سر کو جھکا کر بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے، اور سجدہ تلاوت کی دعا جو ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے، سجد وجہ للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو یہ دعا جو ہے یہ ایک دفعہ پڑھنی ہوتی ہے۔ تو یہ سجدہ تلاوت جو ہے تو ہم کچھ سیکنڈ جو ہے انشاءاللہ سجدہ تلاوت بھی کرتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ملتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔